بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل افروز واقعہ۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے مدینہ منورہ سے باہر کسی چراگاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کسی قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس جگہ قافلے والوں کے سرخ رنگ کے کچھ اونٹ چل رہے تھے۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ اس اونٹ کے نصیب کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، یہ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے پتہ نہیں اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو قافلے والوں نے کہا جی بیچنا ہے۔ پوچھا گیا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا گیا اتنے کا بیچنا ہے۔ سودا طے ہونے لگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اس اونٹ کو خریدتا ہوں۔ اونٹ کی قیمت تو طے ہو چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں گھر سے اونٹ خریدنے کی نیت سے تو نہیں نکلا تھا، یہ تو سیر کے لیے چلتے چلتے یہاں اور پہنچا اور مجھے اونٹ پسند آ گیا۔ قیمت تو ساتھ لے کر نکلا نہیں، اس لیے بھی اونٹ کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں واپس جا کر اس اونٹ کی قیمت آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ قافلے والے کافی دیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ قافلے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار کے حسن میں کھو گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے والوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سکتے کی حالت سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار یہ جو شخص ہم سے اونٹ لے کر چلا گیا، کیا کوئی جانتا تھا یہ کون ہے؟ کسی نے اس شخص کا پتہ تو پوچھا، کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ وہاں پر موجود افراد نے کہا نہیں، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، اونٹ لے کر کہاں گیا؟ اونٹ کا مالک بولا، یار عجیب کہانی، ایک شخص جہاں اونٹ کو پسند کیا، اس کی قیمت طے کی، یہ پتہ کیا اور اس کی قیمت واپس جا کر بھیجتا ہوں، اونٹ لے کر چلا گیا۔ ہم میں سے کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، نہ اپنی کوئی چیز ہمارے پاس گروی رکھی، جہاں کسی کو اپنا سامان رکھ کر گیا۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو قافلے والوں میں سے ایک شخص بولا، یار وہ شخص جب بول رہا تھا تو اس کے منہ سے نور چھلکتا تھا، میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر دوسرا شخص بھی بول اٹھا، ہاں یار جب وہ شخص مسکرا کر بات کر رہا تھا تو میں تو اس کے مسکرانے کے انداز میں ہی کھو کر رہ گیا۔ ایک اور شخص نے کہا، یار میں تو اس شخص کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا۔ اور ایک اور کہنے لگا، میں تو اس شخص کی آنکھوں میں ہی ڈوب کر رہ گیا۔ قافلے والے موجود ہر شخص کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ یار ہم تو اس کے حسن میں اس طرح کھوئے کہ کسی کو اس کا پتہ پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ اونٹ کے مالک نے کہا، اب جو بھی ہو سو ہو، وہ شخص ہم کو اپنے حسن کے جادو دکھا کر ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ جب اس شخص کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر چلا گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا۔ جس شخص نے یہ کہا وہ شخص ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ قافلے کی سردار کی بیوی نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو، اگر وہ شخص تمہیں تمہارے قیمتی اونٹ کی قیمت نہ دینا ہے تو میں اس کی ضامن ہوں، تو میں اس کی قیمت ادا کروں گی۔ اونٹ کا مالک بولا، اچھا تو آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ وہ عورت بولی، واللہ میں جانتی تو میں بھی اس شخص کو نہیں ہوں۔ پھر وہ قافلے سے کوئی بولا، آپ جانتی نہیں تو اس کی ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، جب آپ سب لوگ اس شخص سے اونٹ کا سودا طے کر رہے تھے تو میں نے اپنے خیمے کی اور سے میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا، بس میں نے ضمانت اس لیے دی کہ جس کا چہرہ اتنا سونا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص قافلے والوں کے پاس آیا اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ لو کھجوریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجوریں آپ قافلے والوں کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، ان کھجوروں سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ قافلے والوں نے کھجوریں نذرانہ لے کر آنے والے شخص کی بات سن کر کہا، ہم اونٹ کی قیمت کیا لیں، ہم تو خود اس کی اداؤں کے سامنے بک گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قافلے والوں نے کھجوریں لانے والے شخص سے پوچھا، ہمیں یہ بتاؤ وہ حسین حسن والا سونا شخص کہاں رہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ جو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ جو کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں، وہی ڈیرہ ہے اس مدینے والے مدنی کا۔ اس کے بعد وہ پورا قافلہ مدینہ منورہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا اور ساتھ میں لائک بھی کیجیے گا۔